اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، ہمارا آج کا سبق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالن کے حوالے سے سبق ہمارا چل رہا ہے۔ آج ہم اس کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 16۔ حدیث نمبر 16 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے گوشت آیا، اس میں سے دست یعنی بونگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دست یعنی بونگ کا گوشت پسند بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا، یعنی چھری وغیرہ سے نہیں کاٹا۔ فائدہ: دانتوں سے کاٹ کر کھانے کی ترغیب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھایا کرو کہ اس سے ہضم بھی خوب ہوتا ہے اور بدن کو زیادہ موافق پڑتا ہے۔ حدیث نمبر 17۔ حدیث نمبر 17 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذراع یعنی دست کا گوشت مرغوب تھا، اور اسی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ گمان یہ ہے کہ یہود نے زہر دیا تھا۔ فائدہ: فتح خیبر میں ایک یہودی عورت کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت یعنی بونگ مرغوب ہے، تو ایک بکری کا گوشت بھونا اور اس میں بہت زیادہ زہر ملا دیا، اور دست میں خصوصیت سے بہت زیادہ زہر قاتل بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور سامنے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں رکھا، لیکن نگلنے کی نوبت نہیں آئی تھی، یا کچھ نگل بھی لیا تھا کہ اس کو تھوک دیا اور فرمایا کہ اس گوشت نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس میں زہر ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اثر پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ اس کا سمی اثر کبھی زور کرتا تھا، اور آخر میں یہی اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت عود کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا سبب بنا۔ اس حدیث میں گوشت کے خود اطلاع دینے کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اطلاع دینے کا ذکر ہے۔ اس میں کوئی تعارض نہیں کہ اول گوشت نے معجزہ کے طور پر خود کہا ہو کہ مجھ میں زہر ہے، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی ہو۔ اس اطلاع کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ترک فرما دیا اور ساتھیوں کو بھی کھانے سے منع فرما دیا۔ اس کے بعد اس عورت کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اس میں زہر ملا ہے۔ اس نے اقرار کیا کہ واقعی میں نے زہر ملایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے انتقام نہیں لیا، اس لیے عورت کو اس وقت معاف فرما دیا گیا، لیکن بشر بن برا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زہر سے شہید ہوئے۔ اس لیے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شہادت پر اس عورت کو قصاصاً یا تعزیراً قتل فرمایا۔ اس کے بارے میں مختلف روایتیں آتی ہیں، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ قصاص لیا، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں لیا، اور دونوں صحیح ہیں، جیسا کہ اصل واقعہ سے معلوم ہو گیا۔ ایسی صورت میں شرعاً قصاص واجب ہوتا ہے یا دیت وغیرہ، یہ فقہی مسئلہ ہے جو ائمہ میں مختلف ہے اور علمی بحث ہے، اس لیے ترک کر دی گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ گمان یہ ہے کہ یہود نے زہر ملا دیا تھا، یہ ان کے خیال کی بنا پر ہے، بظاہر ان کو محقق نہیں ہوا، ورنہ اصل واقعہ محقق ہو چکا، اور یہود نے خود اقرار کیا کہ ہم نے ایسا کیا ہے، جیسا کہ دوسری احادیث میں مفصل مذکور ہے۔ حدیث نمبر 18۔ حدیث نمبر 18 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہانڈی پکائی، چونکہ آقا نامدار کو بونگ کا گوشت زیادہ پسند تھا، اس لیے میں نے ایک بونگ پیش کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طلب فرمائی، میں نے دوسری پیش کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور طلب فرمائی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بکری کے 2 ہی بونگیں ہوتی ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تو چپ رہتا تو میں جب تک مانگتا رہتا اس دیگچی سے بونگیں نکلتی رہتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ مسند احمد میں اس روایت کے ہم معنی ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ قصہ دونوں کے ساتھ پیش آیا، اس میں کچھ استعجاب نہیں۔ اس قسم کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات میں بکثرت ملتے ہیں۔ چند واقعات قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں ذکر کیے ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی اور اتنا کھانا تیار کیا کہ جو 2 آدمیوں کو کافی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ شرفائے انصار میں سے 3 آدمیوں کو بلا لاؤ۔ وہ بلا کر لے آئے اور ان کے کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب 60 آدمیوں کو بلا کر لاؤ، اور ان کے فارغ ہونے کے بعد اوروں کو بلایا۔ غرض 180 نفر کو یہ کھانا کافی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک پیالہ میں گوشت آیا اور صبح سے لے کر رات تک مجمع آتا رہا اور اس میں سے کھاتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تھیلی میں چند کھجوریں 10 دانوں سے کچھ زیادہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ چند کھجوریں اس تھیلی میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس تھیلی میں سے تھوڑی سی نکالیں اور ان کو پھیلایا اور دعا پڑھی اور فرمایا کہ 10 نفر کو بلاتے رہو اور کھلاتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اس طرح پورے لشکر کو کافی ہو گئیں، اور جو بچیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی گئیں، اور ارشاد فرمایا کہ اس تھیلی میں سے نکال کر کھاتے رہنا، اس کو الٹ کر خالی نہ کرنا۔ چنانچہ یہ اس میں سے نکال کر کھاتے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ، حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ خلافت میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں نکال کر کھائیں، اور متفرق اوقات میں اس میں سے نکال کر صدقہ بھی کرتا رہتا تھا، جس کی مقدار کئی من ہو گئی ہوگی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حادثہ کے وقت وہ کسی نے مجھ سے زبردستی چھین لی اور مجھ سے جاتی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ولیمہ میں میری والدہ نے ملیدہ تیار کیا اور ایک پیالہ میں میرے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیالہ کو رکھ دو اور فلاں فلاں شخص کو بلا لاؤ، اور جو تمہیں ملے اس کو بھی بلانا۔ میں ان لوگوں کو بلا کر لایا، اور جو ملتا رہا اس کو بھی بھیجتا رہا، حتیٰ کہ تمام مکان اور اہل صفہ کے رہنے کی جگہ سب آدمیوں سے پر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 آدمی حلقہ بنا کر بیٹھتے رہیں اور کھاتے رہیں۔ جب سب شکم سیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس پیالہ کو اٹھا لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ پیالہ ابتدا میں زیادہ بھرا ہوا تھا یا جس وقت میں نے اس کو اٹھایا اس وقت زیادہ پر تھا۔ غرض اس قسم کے بہت سے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعات بڑے بڑے مجموع میں پیش آئے ہیں۔ ایسے واقعات کو خلاف واقعہ نقل کرنا بہت زیادہ دشوار ہے، اور جو لوگ ان واقعات میں شریک تھے وہ خلاف واقعہ نقل پر سکوت نہیں کر سکتے تھے۔ حدیث بالا میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کہنے پر کہ بکری کے 2 ہی بونگیں ہوتی ہیں، آئندہ کا سلسلہ بند ہو جانا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس بنا پر ہے کہ معجزات، کرامات اور اس قسم کے خوارق کا پیش آنا فنائے تامہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس جواب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ تام جو پہلے سے تھی باقی نہ رہی، اور توجہ کے انقطاع کی وجہ سے یہ چیزیں منقطع ہو گئیں۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ایک انعام الہی تھا۔ اگر یہ انقیاد تام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کرتے رہتے تو وہ باقی رہتا، لیکن ان کی طرف سے اعتراض کی صورت پیدا ہوئی جو موقع کے مناسب نہ تھی، اس لیے وہ اکرام تام بھی منقطع ہو گیا۔ حدیث نمبر 19۔
حدیث نمبر 19 کا ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بونگ کا گوشت کچھ لذت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند نہ تھا، بلکہ گوشت چونکہ گاہے گاہے پکتا تھا اور یہ جلدی گل جاتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے تاکہ جلدی سے فارغ ہو کر اپنے مشاغل عالیہ میں مصروف ہوں۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کو پسند فرمانا روایات متعددہ سے معلوم ہوتا ہے، لیکن وجوہ رغبت ممکن ہے کہ کئی ہوں، من جملہ ان کے یہ بھی ہو جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز فرمائی، اور جس رغبت کی نفی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ رغبت بظاہر میلان خاطر اور اشتہا کا درجہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب نہیں، ورنہ صرف پسندیدگی کا بظاہر انکار نہیں۔ حدیث نمبر 20۔ حدیث نمبر 20 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیٹھ کا گوشت بہترین گوشت ہے۔ یہ روایت ان روایات کے خلاف نہیں ہے جو دست کی پسندیدگی کے بارے میں گزری ہیں، اس لیے کہ پسندیدگی اور عمدگی مختلف وجوہ سے دونوں میں ہو سکتی ہے، مثلاً قوت کے لحاظ سے یا ریشہ نہ ہونے یا چکنا ہونے کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ۔ غرض مختلف لحاظ سے دو چیزیں پسندیدہ اور عمدہ ہو سکتی ہیں۔ حدیث نمبر 21۔ حدیث نمبر 21 کا ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ فائدہ: یہ مضمون شروع باب میں متعدد روایات میں گزر چکا ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، ہمارا آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ چوتھے حصے کا سبق جو ہے ہم انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔